شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہندوستان دارالکفر ہے یا ان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ ان کا اپنا وطن ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اگر وہ دنیا کی ماں ہے تو پاکستان باپ ہے. اب یہ انڈین ہے اور محبت کرتے ہیں. اس طرح کے بے شمار لوگ وہاں ہیں جو محبت کرتے ہیں. اور جو جنگی حالات ہوتے ہیں ان میں تو خبر گن ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے، توپ ہوتی ہے. ایک اعصابی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے کہ ہم اس میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی جو اے آئی ہے اس نے سارے حساب خراب کر دیے. ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا کلپ، وہ مودی کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اور میں لڑنا نہیں چاہتا اور میں یہ وہ سارا اے آئی کا کمال تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، الغزو الفکری کے نام سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے. آج کی اس نشست میں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پر پاک بھارت میں ایک جنگ کی کیفیت ہے، اس صورتحال میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس پر شرعی رہنمائی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں محترم شیخ مفتی محمد یوسف تیبی صاحب. شیخ صاحب، آپ کا آج کے پروگرام میں آمد پر شکریہ. شیخ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو اس وقت پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کیفیت ہے، تو اس میں کئی ایک سوالات جنم لیتے ہیں جس کی شریعت کی روشنی میں جن کا جواب جو ہے نا وہ ضروری ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے پاکستان کے اندر مسلمان ہیں اس سے زیادہ تعداد میں ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ اس طرح کی کیفیت میں جب جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اپنے ملک کے ساتھ ایک محبت اور مودت کا وہ جو ہے نا مختلف طریقے سے اظہار کرتے ہیں. تو شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہندوستان دارالکفر ہے یا ان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ ان کا اپنا وطن ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، اسلام میں پہلی بات ایک سوال تو آپ کا یہ ہے کہ وہ آپس میں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں. یہ بات مکمل درست نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں کلپ آیا تھا، پاکستان کا جھنڈا چھاپ کر انہوں نے فرش پہ لگا دیا تو مسلمان عورتوں نے اس کو اٹھا کے پھاڑ دیا، اتار لیا زمین سے. اور اسی طریقے سے کئی کلپ آتے ہیں وہ پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، رحیق المختوم کے مؤلف، مدینہ میں ہوتے تھے تو میں بھی وہیں تھا، تو بہت بہت پیار محبت تھا اور آنا جانا دن رات سفر اکٹھے. تو جس دن اچھا اس طرح ہوتا تھا کہ ایک کمرے میں ایک کراس بنا ہوا ہے اور ہر کونے میں ایک ریسرچر بیٹھا ہوا ہے، پیچھے اس کی کتابیں ہیں. تو یہ سیرت ریسرچ کے لیے ان کو کتاب کے بعد انہوں نے وہاں چن لیا تھا. تو ایک لکڑی کی دیوار چھوٹی سی، ادھر یہ ہے اور ادھر ایک مصری ہے، مصری شیخ ہے. تو اب جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو شیخ صاحب اتنے خوش کہ ان کا کام کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. اچھا، کام کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں میں خوش ہوں بھائی. اور وہ پوچھ رہے بھی کیا مسئلہ؟ بولے پاکستان نے دھماکے کر دیے، پاکستان میں یہ خوبی، پاکستان میں یہ خوبی، پاکستان میں. تو مصری جو تھا وہ عالم دین تھا، مگر تھوڑا اس میں مصریوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ مصر جو ہے نا یہ سب سے قدیم تہذیب ہے، اس پر ان کو تھوڑا ناز ہوتا ہے. تو پاکستان اتنا اچھا تو پھر مصر کہاں کھڑا ہے؟ تو وہ شیخ صاحب نے جب کہا کہ تو کہنے لگے صح شیخ صح، بات آپ کی ٹھیک ہے، انہوں نے دھماکہ کر دیا وہ، مگر یہ بات مت بھولو کہ مصر دنیا، مصر تو دنیا کی بنیاد ہے، ماں ہے، پرانی تہذیب ہے. تو شیخ صاحب تھوڑا بات کرنے میں ڈھیلے بولتے تھے، ایک جملہ توڑ کر 2 سانسوں میں وہ پورا کرتے تھے. تو کہنے لگے
वलाकिन पाकिस्तान अबूहा, अगर वो दुनिया की माँ है तो पाकिस्तान बाप है। अब ये इंडियन है और मोहब्बत करते हैं। इस तरह के बेशुमार लोग वहाँ हैं जो मोहब्बत करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि उनकी किताबों में बाकायदा मोहम्मद बिन कासिम को एक डकैत बनाकर पेश किया जाता है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि उन्होंने अपने निसाब से वो जितने भी थे गौरी गजनवी उन सब को निकाल दिया है। पहले उन्होंने किया कि ये गासिब थे, ये डाकू थे, और फिर अब उन्होंने कहा कि नाम तो फिर भी आ ही रहा है ना उनका, तज़किरा ही उन्होंने, हाँ, तो उनका तज़किरा ही खत्म करो। तो इस वजह से जो वहाँ उनको पढ़ाया जाता है बच्चों को, नई जनरेशन है तो उनको मुल्क का वफादार बनाने के लिए सब सिखाया जाता है, तो ये एलिमेंट भी उसमें है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक ये है कि वो दारुल कुफर है, बिल्कुल दारुल कुफर है। अल्लामा कासानी हनफी हैं, उन्होंने भी लिखा है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी लिखा है, और दूसरे सऊदिया के जिंदा उलमा भी इस पे बात करते हैं। तो जिस मुल्क का हुक्मरान मुसलमान हो, जिसमें इस्लाम गालिब हो और कुफर मगलूब हो, इस माना में कि जो इस्लाम की मुखालफत करता है वो दिफाई पोजीशन में हो, जो इस्लाम पे चलता है वो इज्जत वाला हो, ठीक है, तो वो दारुल इस्लाम होता है। अब पाकिस्तान में मुसलमान इस्लाम पे अमल कर सकता है और वो इज्जत के साथ है, और जो काफिर है वो उस इज्जत के साथ नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान के ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें लिखा हुआ है, इसके कानून में, आइन में लिखा हुआ है कि कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा, कुरान और सुन्नत। हाँ, और ये कि अल्लाह ताला ही असल हाकिम है, हम असल हाकिम नहीं है, हाकिमियत आला अल्लाह ताला के पास है। और पाकिस्तान का जो सदर वजीर आज़म है कभी भी काफिर नहीं हो सकता। अब डेमोक्रेसी तो कहती है जो जीत जाए वो हो सकता है, लेकिन वो कानून कहता है कि नहीं हो सकता। तो कानूनी एतबार से भी इस्लाम गालिब है, और हुदूद आर्डिनेंस भी कुरान आइन का हिस्सा है, जिसमें कातिल को कत्ल करना और बदकार को रजम करना। अब रह जाती है अमली कमजोरी। तो अमली कमजोरी में कई एक्सक्यूज हो सकते हैं। सपोज के अगर कोई हुक्मरान कहे जी मैं तो बिल्कुल चाहता हूं मगर क्या करूं, उन्हीं लोगों से अपने कर्जे लेने होते हैं और वो फिर दबाव डालते हैं, हम इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, या उनका मुर्ताद हो गया और उसको पकड़ के कत्ल करना चाहिए, मगर वो क्या है कि दबाव आ जाते हैं, हम कमज़ोर हैं मईशत के हिसाब से भी, और दुनिया में हम अकेले भी हैं, मुसलमान मुल्क भी साथ नहीं दे रहे। तो ये एक एक्सक्यूज की शक्ल है। तो सब छोटा सा एक मिनट, ये एक्सक्यूज की शक्ल है। अगर कोई हुक्मरान कहे कि नहीं इस्लाम अब नौजुबिल्लाह फरसूदा हो गया है और वो अब इस लायक नहीं कि उसको नाफिज किया जाए, तो फिर वो काफिर हो जाता है। और अगर वो एक्सक्यूज करे नहीं, तो ये तो जो भी शख्स हुक्मरान बनेगा उसको पता चलता है कि यहाँ कितनी मजबूरियां हैं। अच्छा, बिलफर्ज वो झूठ भी बोल रहा हो, मजबूर ना भी हो, तो अल्लाह के नजदीक वो काफिर होगा, हमारे नजदीक मुसलमान ही होगा। तो बाहर सूरत हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो हुक्मरान बनता है, मुसलमान नहीं बनता, अगरचे कानून इसके खिलाफ ना हो। पहले वो सेकुलर थे, अब वो हिंदू तवा वाले हैं। नंबर 2, वहां पर हिंदुओं के जो ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, मुसलमान अपना ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना सकता, ठीक है, मगलूब है। आए दिन उनके घरों को गवर्नमेंट अपनी मशीन लाकर गिरा देती है और उनको कहती है जाओ खैमों में रहो, तुम 2 नंबर शहरी हो और तुम हिंदुओं की तरह नहीं रह सकते। और इस्लाम नाफिज वाली तो बात ही कोई नहीं वहां पे। तो इसलिए वो दारुल कुफर है और ये दारुल इस्लाम है। और जो वहां पे मुसलमान रहते हैं उनको चाहिए कि वो इस्लाम से मोहब्बत करें, हिंदुओं से मोहब्बत ना करें। और अगर वो हिंदू
حکومت یا فوج کا ساتھ نہیں دیتے تو ہمیں ان کو بچانا چاہیے. ویسے تو ہندو بھی عوام کو ہمیں بچانا ہی چاہیے. ان کی جس طرح پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، ان کی فوج کو مارا جاتا ہے، عوام کو مارنا، جو لڑنے والے ہوں مرد ہو عورت ہو اس کو مارنا چاہیے، جو نہیں لڑنے والا اس کو نہیں مارنا چاہیے. اور اگر وہ ان کی فوج میں شامل ہو کر مقابلے میں آتا ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو ہندو کا ہے، اس کو اسی طرح قتل کیا جائے گا. یہ ایگزامپل ہمارے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے. اب دیکھیں رشیا آیا تو جو نجیب کی فوج تھی وہ کلمہ پڑھتے تھے، قل ہو اللہ سناتے تھے وائرلیس پہ، مگر وہ نمائندہ کس کے تھے؟ کمیونسٹ کے. ساری دنیا میں مجاہدین نے ان سے جہاد کیا. ابھی جو ملی اردو والے تھے، جب امریکہ اتحاد آیا ہے، انہوں نے جو فوج کھڑی کی تھی ملی اردو والے، تو وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مگر نمائندہ کس کے تھے؟ صلیبیوں کے. تو اگر ہندوستان کا مسلمان نمائندہ بن کر آئے گا ہندوؤں کا تو اس سے تو لڑائی کی جائے گی اور اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی. لیکن اگر وہ الگ رہتا ہے اور کسی قسم کا تعاون نہیں کرتا تو اس کو بالکل بچانا ضروری ہے جتنا قدر ہو سکے. صحیح. تو شیخ آپ نے جو ایکسیپشنز کی بات کی کہ اس میں سے یعنی اسلامی قانون کے نفاذ میں کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، کچھ پریشر ہو سکتا ہے. ایک وہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں کہیں ایک شخص نے وہ چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، تو حضرت عمر نے اس حکم کو اس وقت لاگو نہیں کیا کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ قحط. تو یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایسی بات میرے علم میں اتھینٹک نہیں، سن تو میں نے رکھی ہے، میں نے اس کو چیک نہیں کیا. صحیح. اچھا شیخ یہ بتائیے کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ ایک تو عملی میدان کے اندر جنگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جھوٹی خبریں پھیلایا جانا، پروپیگنڈا ہونا. ایک منٹ میں ایک بات تھوڑی وضاحت کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. تو یہ ہندوستان کے بھی ان کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور ایک ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تتقوا منهم تقا، اگر مارے خوف کے آپ دشمن سے دوستی لگاتے ہو یا کافر سے دوستی لگاتے ہو تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. یہ 4 چیزیں ہیں تقریباً. نمبر 1، کوئی شخص کفر کا عمل یا کفر کا قول کرے اور وہ مجبور ہو. نمبر 2، وہ لا علم ہو. نمبر 3، لالچ میں آ کر کرے. نمبر 1 جو مجبور ہے اس کی تو کئی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبوراً حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، کلمہ کفر بھی جائز ہو جاتا ہے. نمبر 2، لالچ میں آ کر کرے. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ مکے والوں ہم آ رہے ہیں. یہ جاسوسی تھی ان کی اسلام کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے اور رکا واپس آ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ منافق ہے، اس کو قتل کرو. کہنے لگا جی پہلے میری بات سن لیں، آپ لوگ مکہ سے آئے ہو، باپ آ گیا ہے، بچے بیوی ادھر ہے، ننہال دھال بھی ادھر ہے، تو پورے بستے خاندان سے ایک بندہ چلا جائے تو بسرا نہیں بنتا. لوگ سعودیہ چلے جاتے ہیں، پیچھے بسرا ہوتا سارا، اور میرا وہاں کوئی خاندان نہیں ہے اور میرے بچے بھی وہاں ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. اس بچوں کے لالچ میں نے یہ کام کیا ہے. میں دل سے مومن ہوں، تو کام کفر کا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسک میں ڈالا ہے، آپ کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، آپ کی گستاخی کی ہے، آپ کی بغاوت کی ہے اور آپ کی جاسوسی کی ہے، مگر آپ نے ان کا عذر قبول کیا. تو ایک ہو گیا مجبوری، ڈر، دوسرا ہو گیا لالچ، تیسرا ہوتی لا علمی. علم نہیں تھا مگر وہ کفر والی بات یا کفر والا عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں کہ حضرت ہشام وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، تو سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں تو وہ کسی اور قبیلے کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے میرا دل چاہے کہ میں اس کے گلے میں رومال ڈالوں اور اس کو لے جاؤں، اس کی نماز ہی غلط ہے، تو فائدہ کیا میں اس کا انتظار کروں۔ پھر میں نے تھوڑا اپنے اوپر جبر کیا، جب ان کی نماز ختم ہوئی ان کو لے گیا۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی یہ نماز میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہشام پڑھو کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک تو تھا۔ عمر یہی صورت آپ پڑھی تو ہاں یہ آپ کی بھی ٹھیک ہے۔ قرآن 7 قبیلوں کے لہجوں پہ نازل ہوا ہے۔ تو پوائنٹ از دس کہ حضرت عمر نے قرآن کا انکار کیا لا علمی کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ان پر۔ نمبر 4، تعویل کرتے ہوئے کوئی شخص کفر والی بات کر جائے تو اس کو بھی معافی ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ہے، وہ کہتے تھے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ قرآن نہیں ہے، یہ دم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، آپ نے دم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دم کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا، تو یہ قرآن نہیں ہے۔ جب باقی لوگ کہتے ہیں قرآن ہے، ابھی تعویل کر رہے ہو، انکار نہیں کر رہے ہو کہ یہ ہے ہی نہیں، کہہ رہے ہیں مگر یہ اس حساب سے نہیں آیا، اس حساب سے آیا، تو ان کو بھی کوئی شخص، ان پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، نہ کوئی لگاتا ہے، حالانکہ 2 صورتوں کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ 4 موانع التکفیر ہیں۔ تو جب ہم کسی دارالکفر بناتے ہیں کسی کو، اس کے حکمران کو یا اس کی عوام کو، تو ان 4 کے سانچے میں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے میں مجبور تھا تو جھوٹ بھی بول رہا ہوگا تو ہم قبول کریں گے، اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے مودی سے بھی بدتر ہو، وہ آپ کو اللہ کو سزا دے گا، لیکن ہم اس کو جو سٹیٹس دیں گے وہ مسلمان کا دیں گے۔ اچھا شیخ، اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو عملی میدان میں جنگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت ساری فیک نیوز اور پروپیگنڈا اور ایک اعصابی جنگ ہے۔ ایک اعصابی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے کہ ہم اس میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ پھر یہ ہے کہ جنگ میں فیک نیوز اور بہت ساری چیزیں اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، تو اس میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی شخص بھی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جیسے آئی اس کو فارورڈ کرتا جائے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ کو فارورڈ کرنے والا بھی جھوٹا ہے۔ تو اس وقت جو سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گیا ہے تو یہ بہت زیادہ، کسی کی پتلون اتارنی ہو، کسی کی بے عزتی کرنی ہو، کسی پر الزام لگانا ہو، کسی کو کرپٹ قرار دینا ہے، تو یہ لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن جن کو کرپٹ کہا جاتا ہے وہ کیا کسی نے اس کا حساب کیا ہے؟ نہیں کیا نا، بس کہہ رہے ہیں اس لیے کہ فلاں سیاستدان نے کہہ دیا تھا، تو یہ الزام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی پہ الزام لگاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کا وہ پلاٹ دے گا جس میں ساری جہنمیوں کی پیپ بہ کر آ رہی ہو، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی دلیلیں بے شمار ہیں کہ وہ غلط ہے، اور جو شخص کسی کو کی مطلب الزام نہیں ہے، سچی بات کرتا ہے، کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، تو وہ غیبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ ان کان فی اخی ما اقول، اگر اس میں وہ کمزوری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ فإن لم يكن فيه ما تقوله فقد اغتبته فقد بهته، اگر وہ خامی اس میں نہیں ہے اور تو کہہ رہا ہے پھر تو الزام ہے، اور اگر تو سچا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت ظاہر سی بات ہے بھائی کا گوشت کھانا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو یہ عام حالات میں یہ صورتحال ہے، اور جو جنگی حالات ہوتے ہیں ان میں تو
خبر گن ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے، توپ ہوتی ہے. ایک حدیث میں نے ابھی سنائی کہ وہ مکے والوں کو خط لگے، خبری تھی نا وہ، اللہ تعالیٰ نے ہی وہی کی. کیسا ہو گیا ہے، اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی حساس بات ہے. اور ملا عمر فوت ہو گئے، انہوں نے کئی سال خبر دبائے رکھی کہ مجاہدوں کے حوصلے نہ وہ پست ہو جائیں. تو بعد ہمیں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. کوئی بھی امن یا خوف کی خبر آتی ہے، اذاعوا بِهِ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. اگر وہ اس کو اپنے ذمہ دار کے پاس بھیجتے اور وہ اس کی جانچ پڑتال کرتا اور اس کے بعد وہ ایکشن لیتا. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی جاسوس نظر آیا، ہوٹل پہ روٹی کھا رہے تھے تو آپ کو لگا کہ یہ تو انڈیا کا جاسوس ہے. اب آپ آؤ، فوٹو کھینچو، فیس بک پہ ڈال دو، تو وہ دیکھے گا کہ میرا پتہ چل گیا ہے، گم ہو جائے گا. اگر آپ لا کر کے ان کو بتاؤ اور وہ خبر اڑائیں نہیں بلکہ اس کی ریکی شروع کریں، پکڑا جائے گا. تو خبروں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اگر بالفرض ہم نے خبر دی اور ہمارے حکمران نے اس کو آگے نہیں نشر کیا، اب یہ نہیں کہنا کہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ خبر سچی تھی مگر اس نے نشر کرنے کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھا، اس لیے ہم نشر نہیں کریں گے. تو آپ اس موبائل کے ساتھ اس غزوہ ہند میں مجاہد بن سکتے ہیں اگر آپ مثبت کردار ادا کریں، اگر آپ غلط خبریں نہ دیں، اگر آپ حوصلہ توڑنے والی نہ پھیلائیں، اور اگر آپ کو خبر آتی ہے تو بڑوں تک پہنچائیں، اس کو نشر نہ کریں. اور یاد رکھو کہ یہ جو خبروں کا نشر کرنا ہوتا ہے یہ گن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، گولی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو ہم اگر مثبت چلیں گے، ابھی جو اے آئی ہے اس نے سارے حساب خراب کر دیے. ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا کلپ، وہ مودی کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اور میں لڑنا نہیں چاہتا اور میں یہ وہ سارا اے آئی کا کمال تھا. تو آپ ٹرمپ کو کلمہ پڑھا سکتے ہو اے آئی کے ذریعے، اور آپ جو چاہے ویڈیو بنوا سکتے ہو، آواز بھی اس کی ہوگی، ہونٹ بھی اس کے ہل رہے ہوں گے، گلے کی پچ بھی وہی ہوگی. تو اس لیے بہت بہت چکرا دینے والی صورتحال ہے. ایک بندر نچا رہا ہے اور گردن کاٹ کے اوپر نواز شریف کی لگا دو، عمران خان کی لگا دو، تو دنیا کہتی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرو، مثبت استعمال کرو. جہاں شک ہو، غلط ہے، اس کو روک لو، تو آپ بھی گھر بیٹھے غزوہ ہند کے مجاہد بن سکتے ہو. جیسے آپ نے جو جنگ کی کیفیت میں یا غزوہ ہند میں مجاہد بننے کی بات کی، تو ہم کون سا انداز اپنا گئے یا کون سے اہم کام ہیں جو اس طرح کی جنگی کیفیت کے اندر ہمیں ہونے چاہیے، وہ تھوڑا سا آپ اس پہ گائیڈ کر دیں. کرنے کے کام یہ ہیں کہ تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، نان ایئر کنڈیشن زندگی سیکھو، نخرے کم کرو، تاکہ اگر آپ کو جانا پڑتا ہے کہیں تو سروائیو کر سکو. اور کرنے کے کام یہ ہے کہ اپنی توحید کو سیکھو، اپنے اعمال درست کرو، اللہ سے لو لگاؤ. اگر موت آتی ہے اور توحید ہماری درست نہیں تو رائے گاہ چلی جائے گی. اور کرنے کے کام یہ ہے کہ اپنے جسم کو مضبوط کرو، ورزش کرو، واک کرو، جم جاؤ. کرنے کے کام یہ ہے کہ آپ کے پاس حیثیت ہے تو گن خریدو، اسلحہ اور لائسنس خریدو، اس کو چلانا سیکھو. اور کرنے کے کام یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو موت کے لیے بھی، شہادت کے لیے بھی تیار کرو، ان کی ذہن سازی کرو. اور دنیاوی حساب سے جو بتایا جاتا ہے آپ کو کہ میڈیکل کی کٹ رکھو، کھانا دانا جمع کر کے رکھو، دیہاتوں میں نکل جاؤ، زمین کے اندر چلے جاؤ، خندق بنا لو، یہ احتیاطیں بھی اچھی ہیں اور یہ کام بھی کرنے کے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے بڑی بات دعائیں کرو اپنے مجاہدوں کے لیے، اپنے پائلٹوں کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ کا فرمان ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تمہارا ایمان درست ہے. شکریہ شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا
اس وقت ہم غزوہ ہند کے اندر شامل ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے اندر اس وقت جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں شریعت اسلامیہ میں کیا رہنمائی دیتی ہے، شیخ نے اس پر ہمیں گائیڈ کیا۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔